السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم طوبہ مسجد المعروف گول مسجد کراچی آئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخی مساجد میں سے ایک یہ بھی مسجد ہے۔ یہ تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ اگر اس کے چھت کو دیکھیں تو بہت بڑا گنبد نما اس کا چھت ہے، اور یہ اس کی خصوصی بات ایک تو یہ بھی ہے کہ اس میں پلر نہیں ہے، یہ بغیر پلر کے یہ گنبد ہے، اور اس گنبد میں اس کے دیواروں پر کچھ سنگ مرمر کے پیس لگے ہوئے ہیں۔ اس کی تعداد ہے 7,68,000 تقریباً، اور اس کا جو گنبد ہے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ اس کی تعمیر تقریباً 3 سال میں مکمل ہوئی ہے۔ 1966 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اور اس کی جو مشہور معروف مستری معمار جو کہلاتے ہیں وہ بابر حامد چوہان صاحب تھے، اور انجینئر ظہیر حیدر صاحب ہیں۔ مسجد کی قطر کا اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں تو یہ 212 فٹ اس کی قطر ہے، اور اس کے گنبد میں چھوٹے چھوٹے شیشے بھی لگے ہوئے ہیں جس کی تعداد 70,000 تقریباً ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر مسجد میں ایک لائٹ بھی آن کر دیں تو ان جو گنبد میں لگے ہوئے شیشے ہیں اس میں تمام مسجد کے اندرونہ ہال روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے 15 دروازے ہیں۔ یہ مسجد فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اچھے وقتوں میں غیر ملکی سیاح بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ ملکی سیاح تو آتے ہی ہیں، اب بھی آتے ہیں، اور کچھ غیر ملکی سیاح بھی آج بھی ہم نے دیکھے کہ جاپانیز فارنر اس مسجد کی وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو ہم لوگوں نے جب دیکھا تو بہت زیادہ وہ سکون محسوس کر رہے تھے، لیٹ بھی گئے تھے۔ وہ کہہ بھی رہے تھے کہ یہاں بغیر پنکھے بغیر اے سی کی اتنا سکون آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ مسجد مذہبی مقام کے ساتھ ساتھ سیاحتی مقام بھی ہے، اور یہاں پر یہ پاکستان کا یہ ملکی ورثہ ہے۔ اس مسجد کا تمام رقبہ 5,570 مربع فٹ ہیں، اور ایک گزارش یہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس مسجد میں آئیں یا کسی بھی اور مسجد کے وزٹ کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر دیں، تو اس میں آپ کو مذہبی طور پر آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ آپ کا اکٹھا ہوگا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر وضو بنا لو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یقیناً اس میں سکون اس لیے لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کیونکہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہاں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور ایسے برس رہی ہے کہ آج ہم نے ان جاپانیوں کو بھی دیکھا کہ وہ جو خوشی محسوس کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے ہاتھ ملایا، کچھ بات چیت بھی ان سے کی، اور وہ بہت زیادہ اس مسجد سے فن تعمیر سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں آ کے ہم لیٹ گئے تو ہمیں بڑا سکون مل رہا ہے۔ بہرحال ایسی جگہ میں جا کے اور مسجد کی تقدس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے گھر ہے، اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے۔ اور ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں تو یہاں غیر ملکی سیاح بہت آیا کرتے تھے، اور خواتین ان کی عادی تو ان کے لیے یہاں گاؤن بھی پڑے رہتے تھے، ان کو پھر گاؤن پہنایا جاتا تھا تاکہ مسجد کی تقدس کا خیال ہو، اور ان کو سر پہ رکھنے کے لیے کوئی اسکارف دوپٹہ بھی دیا جاتا تھا۔ آج بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہماری ملک کی خواتین تھی، وہ بھی ماشاءاللہ آئی ہوئی تھی، اور کچھ کتاب بھی انہوں نے دیکھی۔ یہاں اگر کوئی آ جائے وہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے نسخے بھی پڑھی ہوئے ہیں، کچھ اور کتابیں بھی پڑھی ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں شاید فضائل اعمال کی تعلیم بھی ہوتی ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ 2 فضائل اعمال کی کتابیں رکھی ہوئی ہے ریک میں، اور اس سے باقاعدہ تعلیم کرتے ہیں۔